السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مشہور اور مقبول عربی میگزین الرائد جو ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہوتی ہے، ہم آج اس کے ذریعے جدید عربی سیکھیں گے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم اس میں موصول کو ایک منفرد انداز اور آسان انداز میں سیکھیں گے۔ تو یہ ویڈیو عربی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو عربی والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ عنوان آپ کے سامنے اسکرین پر الطریق الی القیادۃ العالمیۃ۔ الطریق الی کذا، طریق اس کی جمع آتی ہے طرق، جس کے معنی ہے راستہ۔ الطریق الی کذا یہ ایک عربی کی تعبیر ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی کوئی راہ، کسی چیز کا کوئی راستہ۔ دیکھیے جملے گا، الطریق الی النجاح جد متعب، جس کا ترجمہ ہے کامیابی کی راہ زبردست محنت ہے۔ تو الطریق یہ اپنی حالت پر رہے گا، جس چیز کی راہ ہمیں بتلانی ہے وہ علاقہ مدخول ہوگا، جیسا کہ النجاح۔ دوسرا جملہ، الطرق الی کسب المال کثیرۃ، مال کمانے کی راہیں بہت ہیں۔ تو دیکھیے الطرق یہ جمع میں نے استعمال کی ہے مال کمانے کی، تو کسب المال یہ علاقہ مدخول ہے۔ اب اس عنوان کا ترجمہ دیکھیے گا، الطریق راستہ، الی القیادۃ العالمیۃ عالمی قیادت کا، محاوری ترجمہ عالمی قیادت کی راہ۔ اب یہاں سے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے، الطریق الی القیادۃ العالمی الاسلامی۔ دیکھیے گا قیادت یہ مصدر ہے، قاد فلان الجیش ونحوہ، قاد یقود قیادتاً باب نصر ینصر سے آتا ہے، جس کے معنی ہے فوج وغیرہ کی قیادت کرنا۔ جملہ دیکھیے گا، قاد سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ الجیوش الاسلامیہ، حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکروں کی قیادت کی۔ دوسرا جملہ، یقود الشیخ ارشد المدنی المسلمین الہنود، حضرت سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بھارتی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو جس چیز کی قیادت کریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے ان دونوں جملوں میں دیکھا ہوگا، الجیوش الاسلامیہ تھا اور اسی طرح المسلمون الہنود۔ تو المسلمون الہنود بھارتی مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا، یحتاج الی تأشیرۃ دخول، احتاج فلان الی کذا، احتاج یحتاج احتیاجا باب افتعال سے ہے، جس کے معنی ہے ضرورت مند ہونا۔ تو جو آدمی ضرورت مند ہوگا وہ احتاجہ کا فاعل ہوگا، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ علاقہ مدخول ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، الاجانب یحتاجون الی تأشیرۃ دخول لأی بلاد، غیر ملکیوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے انٹری ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے گا، ابی محتاج الی تلقی العلاج، میرے والد صاحب کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے یحتاجون الی انٹری ویزے کی، تو علاقہ مدخول تأشیرۃ دخول ہے۔ اسی طرح علاج کی ضرورت، تو تلقی العلاج یہ علاقہ مدخول ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ علاقہ مدخول ہوگا۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا، الطریق الی قیادۃ العالم الاسلامی، عالمی اسلامی کی قیادت کی راہ، یحتاج ضرورت ہے، الی تأشیرۃ دخول انٹری ویزے کی۔ اب محاوری ترجمہ دیکھیے گا، عالمی قیادت کی راہ میں انٹری ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، ولا يستحق هذه التأشيرة إلا الشعب الذي أثبت صلابته ومرانه،
استحق فلان کذا، استحق یستحق استحقاقا، باب استفعال سے ہے، اس کے معنی ہے مستحق ہونا، اس تعبیر کا حقدار ہونا۔ اب دیکھیے المقسط مستحق السلطہ، انصاف پسند اقتدار کا حقدار ہے، تو یہ مستحق یہ استحق کا اسم فاعل ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ القاسط لن يستحق الحکومت، ظالم بالکل بھی حکومت کا حقدار نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر میں نے ان دونوں جملوں میں ایک اسم فاعل استعمال کیا ہے اور دوسرا فعل لام تاکید نفی تاکید بلند کے طریقے پر استعمال کیا ہے۔ اور اب غور کیجئے گا کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ المقسط کہا جاتا ہے انصاف پسند کو، قرآن کریم میں ہے یہ بھی، اور القاسط کہا جاتا ہے ظالم کو۔ تو مقسط انصاف پسند اور قاسط ظالم۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا، ولا یستحق اور مستحق نہیں ہے، هذه التأشیرة اس الا الشعب الذی مگر وہ، شعب کے معنی ہے عوام، اور یہ مرفوع اس لیے ہے اس لیے کہ یستحق کا فعل ہے، الذی اثبت صلابته کہ جو اپنی مضبوطی کو ثابت کرے، ومرانہ اور اپنے پختہ پن کو۔ اب محاوری ترجمہ دیکھیے گا، اور اس ویزے کی حقدار اپنی سختی اور مشق کا ثبوت دینے والی عوام ہی ہوگی۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم موصول سبق ہوگا تو اسماء موصول یہ ہیں، ما، من، ایون، الذی، اللذان، حالت رفعی میں، اور حالت نصبی اور جری میں اللذین، اللذین، اور الذین یہ جمع کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی اللواتی اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ ان اسماء موصولہ کو آپ اچھی طرح یاد فرمائیے گا۔ دیکھیے اسم موصول کے تعریف جو نحو کی کتابوں میں ہیں، میں اس سے ہٹ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اسم موصول وہ اسماء ہیں کہ جو بات کو خوب واضح کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ آپ جملہ صلہ، اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہا جاتا ہے، جیسے الکتاب اشتریتہ مفید، وہ کتاب جس کو میں نے خریدی فائدہ مند ہے۔ تو دیکھیے الذی اشتریتہ یہ اسم موصول لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے وہ بتایا کہ وہ کتاب جس کو میں نے خریدی فائدہ مند ہے۔ تو دیکھیے اسم موصول کی جو تعریف میں نے کی ہے وہ اس پر فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ اسماء ہیں جو بات کو خوب واضح کر دیتے ہیں، جیسے الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے، تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو الکتاب الذی اشتریتہ مفید کے اندر ہے۔ یہاں پر الذی اسم موصول ہے اور اشتریتہ اس کا پورا صلہ ہے اور مفید یہ خبر ہے۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ پرانا قلعہ جس کا ذکر تاریخی کتابوں میں ہے، دہلی میں ہے، القلعة القدیمة التي ذکرها في الكتب التاریخیة في دہلی، شہر جن میں جلسہ ہے قریب میں واقع ہیں، المدینة اللتان ستنعقد فيهما الحفلة على مسافة قریبة، تیسرا جملہ وہ لڑکیاں جو محبت کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں مسلمان ہیں، الفتيات التي يقعن في حبال الحب مسلمات،